رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا هادينا مقتدانا أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ. عظمت مولا کائنات میں بلندتر صلوات پڑھیں. زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بہتر انداز میں ہمارے بھائی محمد علی کالمی صاحب بہت اچھے ہمارے دوست بھی ہیں. ان کے کبھی کبھی جو ہے فرمائش بڑی موٹیویٹ کر دیتی ہے. انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ خطبہ شکشکیہ پہ آپ کچھ بیان کریں. تو ظاہر سی بات ہے یہاں پہ بہت سی شرح وغیرہ ملتی نہیں ہے, ہمارے پاس اتنی کتابیں اویلیبل نہیں ہیں. لیکن جب میں اس خطبے کو دیکھ رہا تھا تو یقیناً ایک مجلس میں ایک جملے پر اگر مجلس ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. میں اگر چاہوں تو 50-100 مجلس تو پڑھ سکتا ہوں اس کے اوپر. اور اگلا میرا اشرا جو ہے وہ پہلی سفر سے 10 سفر تک ظفر بھائی کے شہر سرپرستی پاسمور میں ہے. تو وہاں پہ مولا کے 2-3 خطبے ایسے ہیں جن کو اس لیے پڑھنا ضروری ہے کہ بہت سے اپنے جو غیروں کی حمایت کرتے ہیں وہ اپنی عاقبت کو موت سے پہلے سدھار لیں. یہ عجیب ایک انشاءاللہ اگر حیات ساتھ تھی تو ایک جمل کا خطبہ ہے جو جنگ جمل کے بعد مولا کائنات نے اس نہج البلاغہ میں بیان کیا ہے. اور ایک خطبہ ہے حکمین کے بعد کا خطبہ ہے جو صفین اور جمل کے درمیان نہروان کے درمیان ہے. اور ایک خطبہ یہ ہے جس کو ہم خطبہ شکشکیہ کہتے ہیں. تو اگر سننا ہے چونکہ خطبہ ہے اور محمد علی بھائی کو اللہ سلامت رکھے, بہت مخلص انسان ہیں, بہت خلوص سے مجلس کرتے ہیں اور سال بھر مجھے یاد دلاتے رہتے مجلس ہے. ہم نے کہا یاد ہے مجھے. اور اللہ ان کے بچوں کو اور دیکھیں کہ ان کی مجلس کی وجہ سے کبھی کبھی خدا نوازتا ہے, ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ ان کی ماشاءاللہ سے جو بیٹی ہے وہ بھی ذاکرہ ہے اور ایک کرم ہے. اور اللہ اس کو اور ان کی تمام اولادوں کو, تمام خانوادوں کو, تمام حضرات کو, آپ کی تمام اولادوں کو اللہ سے تو سلامتی دے اور اس گھر پہ رحمت و برکت نازل کرے. اور تمام حضرات کی, اس خانوادے کی جس گھر مجلس ہو رہی ہے, تمام مرادوں کو پورا فرمائے اور مولا اس عزا کو قبول کرے اور ہمیں
امام حسین کے مخلص عزاداروں میں شامل فرمائے. تمام دعاؤں کی مقبولیت کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں. فرش پہ تو جگہ نہیں بچی ہے لیکن دل میں جگہ بچی ہے، تو تھوڑا تھوڑا اگر آپ لوگ سمٹ جائیں، بچے تھوڑا آگے آ جائیں تو 4 لوگ اور آ جائیں گے. بقیہ میرا ذرا مل کے صلوات پڑھیں محمد والا. خطبہ شروع کرنے سے پہلے چند باتیں ہم آپ تک انفارمیشن کے طور پہ پہنچا دیتے ہیں. انفارمیٹیو ہے یہ بات. عربی میں ایک لفظ آتا ہے بیان، ایک لفظ آتا ہے قول، ایک لفظ آتا ہے خطبہ، اور ایک لفظ آتا ہے بلاغت. بیان کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ کو. نماز پڑھو، باپ بیٹے کو آرڈر کرتا ہے یا بیٹا باپ کو انفارمیشن دیتا ہے، اس کو بیان کہتے ہیں. جہاں بات ڈائریکٹ کہی جائے وہ بیان ہے، اور جہاں بات اچھے الفاظوں میں دل تک اتار دیا جائے اسے بلاغت کہتے ہیں. اور جس کے سامنے انسان کا دل بنا ہو، جو دل سے پہلے دل رکھتا ہو، اس کی بات ایسی ہوگی کہ دل تک اتر جائے گی. اس لیے سید رضی نے اس کا نام رکھا نہج البلاغہ، دل تک اتارنے والی بات کا طریقہ. صلوات پڑھیں محمد والا. ایک ہوتا ہے قول، جس کو ہم انگلش میں ڈائلاگ کہتے ہیں، بات کرنا. آپ اچھے سے بات کریں، اس کو قول کہتے ہیں. خطبہ کس کو کہتے ہیں؟ خطبہ کہتے ہیں استعارے کو. مثال کچھ اور ہوتی ہے اور مفہوم کچھ اور ہوتا ہے. بات کچھ اور ہوتی ہے، سمجھا کچھ اور جاتا ہے. خطبہ سمجھنے کے لیے سمجھدار کی ضرورت ہے. اس لیے آپ دیکھیں رسول اللہ نے کوئی خطبہ اس الفاظ میں نہیں دیا، چونکہ ان کو ضرورت نہیں تھی، چونکہ ان کو سب مان رہے تھے. اور جب خطبہ دیا جاتا ہے تو یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ اپنے سمجھ لیں اور غیر جو ہے وہ شک و شبہات کی وادیوں میں بھٹکتا رہے. میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ کریں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2 طریقے سے بیانات دیے ہیں. ایک قول ہے، ایک بیان ہے، دوسرے خطبہ ہے. جہاں وہ اپنی بات کرتا ہے وہ ہر شے پہ قادر ہے. ڈائریکٹ میسج جا رہا ہے کہ جس اللہ کو تم مانتے ہو وہ ہر شے پہ قادر ہے. لیکن جہاں وہ کسی کو منوانا چاہتا ہے، ڈائریکٹ نہیں کہتا ہے، کہتا ہے تم نے کیوں اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا. توجہ فرماؤ میں کیا کہہ رہا ہوں. دیکھیں اسٹیٹمنٹ اللہ کا کمپلیٹ تھا. یہاں پر آپ کو دوسری بات یہ ہے کہ امام سے پوچھا گیا کیوں ایکسپلینیشن مانگ رہا تھا شیطان سے. اللہ ہے، آرڈر کرتا نکلو. یہ وضاحت کیوں مانگ رہا تھا؟ تاکہ شیطان کا نظریہ سامنے آ جائے. اس لیے دیکھیں یہاں پر بیان نہیں ہے، خطبہ ہے. یہ خطابت کیا ہے پروردگار نے. ما منعک اللہ تسجد خلقت، یہ کہہ دیتا تو میسج کمپلیٹ ہے. تجھے کس چیز نے منع کیا سجدہ کرنے سے؟ جسے میں نے بنایا تھا. بات تو ختم تھی. جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا، تاکہ منافق قیامت تک سرگردہ رہے اور مومن کی سمجھ میں آ جائے کہ ہاتھ کیا ہے. اس کو خطبہ کہتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دشمن ہمیشہ یاد رکھے گا، پڑھا لکھا دشمن دشمنی بڑی چالاکی سے کرتا ہے. اسے پکڑے گا وہی جو پڑھا لکھا ہے. کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ آپ دشمنی نہیں پکڑ سکتے ان علماء کی. اب آپ دیکھیں دشمنی کسی خطبے میں کیا ہے. میں بتاتا ہوں، ایک مثال دے دوں. اللہ تعالیٰ کی پھر استعارہ، اس کو کہتے ہیں استعارہ. مطلب اشارے ہوتے ہیں، مقصد کچھ اور ہوتا ہے، لفظیں کچھ اور ہوتی ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک، مبارکبادی کے لائق ہے وہ اللہ
للہ الملک، جس کا ملک ہے. کوئی پرابلم تھی؟ جس کے ہاتھ میں ملک ہے. یہاں تو علماء کہتے ہیں اس سے مراد قدرت ہے، تو کہہ دیتا قدرت میں ملک ہے. اس سے مراد ملکیت ہے، کہہ للہ الملک کہہ دیتا. ہاتھ لایا اسی لیے ہے کہ تمہارا ذہن کسی ہاتھ کی طرف جائے. اس کو کہتے ہیں خطابت. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صلوات پڑھیں محمد و آل. اچھا، خطیبوں کی ایک کمزوری ہوتی، وہ مولائے کائنات سے شاید میراث میں ملی ہے کہ چھیڑیں گے تو سنیں گے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ چھیڑ دیجئے تو پھر سنیے. اور یہی خطبہ شیشقیہ میں یہی ہوا ہے. یہ خطبہ کوفے کا ہے، مدینے کا نہیں ہے. یا کوفے میں دیا گیا ہے، یا ایک کوفے سے ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ رحبہ جگہ تھی جہاں پر مسجد جامع مسجد تھی، وہاں مولائے کائنات خطبہ کسی توحید پہ دے رہے تھے. اتنے میں ایک شخص کھڑا ہو کے مولائے کائنات سے کہتا ہے کہ آپ کو خلافت کیوں نہیں دی گئی؟ آپ کو خلافت سے کیوں محروم رکھا گیا؟ بس مولائے کائنات نے ان کے کہنے پر جو جسے کہتے ہیں خطبہ کا جو استعمال کیا ہے الفاظوں کو، اس کے بعد خود کہا ہے کہ تشقق قلبی وقرات، یعنی ہمارا دل آگ ببولا ہوا تھا لیکن ٹھنڈا ہو گیا. یہ جو شقشقیہ کا لفظ ہے اس کے معنی ہے غصہ آ جانا، وہ جو درد ہے اس کا ظاہر ہو جانا. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ مولائے کائنات کا درد 25 سال 26 سال کے بعد پہلی بار ظاہر ہوا تھا. اور یہ کوفے کی تاریخ کا سب سے بڑا خطبہ ہے جو امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو گائیڈ لائن دے دیا ہے کہ کس کی عزت کرنا ہے اور کس کی عزت نہیں کرنا ہے. ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. استعمال کی ہے اس کو میں بہرحال میرے پاس وقت نہیں بچا ہے، آگے مجلس لگ گئی ہے اور میں چاہتا تھا کہ اس کے بعد کوئی مجلس نہ ہو، لیکن لمبا ابھی تھک جائیں گے. پہلا لفظ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو مولانا نے استعمال کیا ہے اس کی شرح کو محسوس کرنے کی کوشش کیجیے گا. تو نہیں جائیں گے آپ؟ اگر بور ہو گئے تو بتائے گا، میں بہت کچھ پڑھ سکتا ہوں. لیکن اگر خطبہ سننا ہے تو خطبے کی طرح سنیں. استعارہ کی میں نے تعریف کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ مولائے کائنات سلیقہ گفتگو دے رہے ہیں، یوں کہہ دوں سلیقہ تبرہ دے رہے ہیں. تبرہ غالب گنوش کا نام نہیں ہے. تبرہ جنہوں نے علی کے کلیجے پہ درد دیا ہے ان کے کلیجے پہ درد دینے کا نام ہے. اب سلیقہ محسوس کریں. اما واللہ، جب اس نے پوچھا، اس شخص نے کھڑے ہو کے مسجد میں، مولا خطبہ دے رہے تھے کیونکہ خطبہ ہے، اس نے پوچھا کہ آپ کو خلافت سے، وہ تعریف کر رہے تھے مولا اپنا، آپ کو خلافت سے محروم رکھا گیا، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو بجائے سے کچھ اس سے کہیں، پہلا جملہ جو کہا ہے جس کو ہم خطبہ شقشقیہ کہتے ہیں، نہج البلاغہ میں 3 نمبر کا یہ خطبہ ہے. اما واللہ لقد تقسمها فلان، خدا کی قسم اس فلاں شخص نے، ابن ابی قحافہ نے اس خلافت کو پہن لیا ہے. تقمص، قمیص کا لفظ آتا ہے، ثوب کا لفظ نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ کپڑا ڈال لیا ہے، پہن لیا ہے. قمیص کا لفظ عربی میں وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کسی شے سے اپنے عیب کو ڈھانکا جائے. میں کہہ گیا بات آپ کے سامنے، آپ محسوس کریں. جہاں کسی چیز کو آپ کپڑا پہنتے ہیں تو بہت سے عیب اگر خدا نخواستہ آپ کے جسم ہے تو چھپ جاتا ہے نا. اس عیب کے چھپانے کے لیے کوئی چیز پہنی جائے اسے عربی میں قمیص کہتے ہیں. آپ توجہ فرمائیں مولا نے کیا کہا. یہ وہ شخص ہے جس نے خلافت کی قمیص اس لیے پہن لیا کہ اس کا عیب چھپ جائے. اور عیب کیا تھا اس کو دیکھیں. یہ خطبے کی جو نہج ہے یہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اس نہج البلاغہ کے خطبے سے 25 سال 26 سال یہ 26-27 سال پہلے جو خطابت کی نہج ہے کائنات کو جس ذات نے دیا ہے اس کا نام بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے. جو پہلا خطبہ فدق کے نام سے، وہاں پر یہ عیب کیا تھا جسے مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں شخص
جس نے خلافت صرف اس لیے حاصل کیا کہ اس کا عیب چھپ جائے. یہ عیب کیا تھا؟ تو شہزادی نے دربار میں جب اس نے پلٹ کے کہا تھا مجھے گواہ چاہیے، تو پلٹ کے کہا تھا وَنَطْقَ كَاظِمَ الْغَاوِينَ، رسول کے زمانے کا گونگا بولنے لگا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں. مولانا یوں نہیں کہا انہو، یہ شخص جس نے خلافت کی قمیص کو کھینچ تان کے پہنا تاکہ عیب چھپا لے اپنا، انہو یہ شخص لیعلمو، یہ جانتا تھا ان محلی، یہ میرا مقام ہے. توجہ فرمائے میں کیا کروں، یہ خطبہ ہے، میں بہت سراسری نکل رک جاؤں تو بہت ٹائم چلا جائے گا. آگے بہت اچھے سے جملے، ان محلی منہا، اس کو یہ پتا تھا کہ یہ میری شان ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اہل بیت اس کو تو معاف کر دیں جسے پتا نہیں ہے، لیکن اسے معاف نہیں کرتے جو جان بوجھ کر علی کی عظمتوں کو گھٹاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. جانتا ہے، یہ جانتا تھا کہ میرا مقام ہے. آپ جانتے ہیں کہ فضائل عبادت ہے، یہی ہے لائن نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر کیا کہا؟ محل القطب من الرحاب، وہ جانتا تھا کہ میری مثال اس خلافت اور اس حکومت اسلامی میں ایسی ہے جیسے چکی کے درمیان جو کھونٹی ہوتی ہے، اگر وہ نہ ہو تو چکی گھوم نہیں سکتی ہے. دوسرا جملہ یہاں پہ ابن ابریز لکھا کہ گھمانے کے لیے چکی ہاتھ میں طاقت بھی چاہیے. پتہ نہیں آپ اگر نہیں سن رہے تو میں بند کر دوں، چونکہ بہت اشارے عظیم ہیں. چکی ہر کوئی نہیں گھما سکتا ہے. مولا یہ کہنا چاہ رہے تھے وہ کیا اسلام کی باغ ڈور کو سنبھالے گا جسے میدان میں جنگ لڑنے کا سلیقہ نہیں تھا. اسلام وہ سنبھالے گا جس کا قصیدہ جوانی کا خدا پڑھ رہا ہے. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل. میری مثال ایسی تھی، یہ جانتا تھا کہ میری مثال ایسے ہے جیسے چکی ہوتی ہے، وہ بہت بھاری ہوتی ہے پتھر کی، یہ چھوٹی والی نہیں ہوتی تھی. وہ اسے وہی چلا سکتا تھا جس کے ہاتھوں میں طاقت ہو. یہاں پہ اور علماء نے لکھا ہے جس کے ہاتھ مردانے ہوں. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، جس کے ہاتھ میں ذوالفقار ہو، وہ کیا چلا سکتا ہے کہ جو تلوار اٹھانا نہیں جانتا. پھر اس کے بعد کچھ ایسے لوگ جو میں بار بار کہتا ہوں، کہتا رہوں گا، برا نہیں ماننا چاہیے، میرا کوئی انٹینشن نہیں ہوتا ہے، کہ جو لوگ اہل بیت کے فضائل سے گریز کرتے ہیں. یہ جو آئیڈیولوجی ہے نا خطرناک ترین، یہ بنی امیہ کی جو آئیڈیولوجی ہمارے درمیان میں آئی ہوئی ہے کہ علی علی کرنے سے کیا ہوتا ہے، فضائل پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، ان کے لیے جملہ بڑا عظیم ہے یہ. اور حد سے بڑھا دیا، اور ارے بھائی حد ہمیں حد ہی نہیں ملتی، آپ اگر حد سے بڑھا دے رہے ہیں، حد سے بڑھا دے. یہ جو پالیسی ہے نا، ان پالیسی کے لیے آپ اسے سپورٹ نہ کریں. مولا پھر کیا کہتے ہیں؟ پہلے سامنے والے کی اوقات بتایا کہ اس کی اوقات کیا تھی. عیب چھپانے کے لیے خلافت کا لباس اوڑھتا ہے. ظاہر بات ہے جب عہدہ مل جائے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں چوروں کو عہدہ مل جائے تو پرائم منسٹر ہو جاتا ہے. یہ پرائم منسٹر کا عہدہ اس چوری کی عیب کو چھپاتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، وہاں پر بھی یہ سارے بھگوڑے تھے، لہذا بنا دو تاکہ عیب جو پیچھے کا ہے وہ چھپ جائے. پھر پلٹ کے کہا، کیا کہا؟ يَنْحَدْرُ عَنِ السَّيْلِ وَلَا تَرْقِ عَلَى الطَّيْرِ، اور تم جانتے ہو کہ میری عظمت یہ ہے کہ میرے فضائل کا دریا بہ رہا ہے اور اس فضیلت پر کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یہاں پہ لفظ رکھا ہے مولا نے ینحدرو. حدر کے معنی ہے کوئی چیز بلندی سے نیچے آنا. جو چیز بلندی سے نیچے آتی ہے نا، وہ چیز وہ بلندی پہ واپس نہیں جا سکتی. توجہ فرمائیں، یہاں پہ لفظ مولا نے کیوں رکھا؟ اس سے کہ مولا یہاں پہ تعبیر کر رہے ہیں، بڑی عظیم تعبیر ہے.
آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دنیا کی جو فضائل ہیں، لوگوں کی جو فضیلتیں ہیں، لوگوں کا جو کمال ہے، اس میں ہماری حیثیت ویسے ہی ہے جیسے زمین پر پہاڑ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں کہہ رہا ہے سورہ نمل میں آیت نمبر 11 میں کہ ہم نے پہاڑوں کو اس لیے مسلط کیا تاکہ زمین پہ زلزلہ نہ آئے اور زمین ٹھہری رہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ زمین ٹھہری رہے، اور پہاڑ ہی ہے جہاں سے پانی آتا ہے، جس کی بنا پہ کشاورزی ہوتی ہے، جس کی بنا پہ تم پہ رزق پہنچتا ہے، جس کی بنا پہ پھولوں پہ خوشبو آتی ہے، چونکہ دریا پہاڑ سے آ رہا ہوتا ہے۔ لہذا سیل کا لفظ رکھا ہے مولا کائنات نے، اسی سے سیلاب نکلا ہے اردو کی زبان میں۔ مولا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کائنات میں جتنی بھی فضیلتوں کا دریا بہ رہا ہے، جہاں سے نکل رہا ہے، اس ذات کا نام علی بن ابی طالب۔ چل رہی ہے اسی پہاڑ کی بنا پہ تو چل رہی ہے، زمین کی تو لڑائی نہیں ہے۔ لڑائی کس کی ہے؟ پہاڑ کی لڑائی ہے۔ اسے پہاڑ قبضے میں گیا تو پانی جائے گا، پانی گیا تو کھیتی نہیں ہوگی، کھیتی نہیں ہوگی تو غذا نہیں ملے گی۔ ابھی بھی آپ نہیں پہنچے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلا واسطہ پہاڑ انسان کا رازق ہے۔ میں کہہ گیا، مولا فرمانا چاہتے ہیں کھاتے ہمارا ہو۔ میری مثال فضیلتوں میں ایسی ہے کہ جیسے دریا بہ رہا ہو، کھاتے ہمارا ہو۔ اگر میں نہیں چاہوں تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ پھر خدا رسول اللہ سے کہتا ہے ایک آیت میں کہ ان سے کہہ دو اگر یہ زمین پانی کو پی جائے تو تمہارا حشر کیا ہوگا؟ الا ماء معین، مگر ایک ایسا ہے جو تمہیں پانی پہنچائے گا۔ اس ماء معین کا نام علی بن ابی طالب ہے، جو پہاڑ کی طرف سے ہے۔ فضیلت بہتی جا رہی ہے، لوگ پیتے جا رہے ہیں۔ میں وہ پہاڑ ہوں جس سے فضائل کا دریا سیلاب کی طرح بہ رہا ہے۔ دریا کا بہنا اور ہے، دریا کا سیلاب کی شکل میں بڑھنا اور ہے۔ اب ابھی بھی نہیں پہنچا۔ میں نے کہا تھا خطبہ ہے، اور یہ بیان نکتہ نہیں خطبہ ہے۔ اس کو سمجھے کتنے معنی اس میں نکل رہے ہیں۔ ینحدر، ینحدر کے معنی اوپر سے نیچے کی طرف تیزی سے پانی کے آنے کو۔ انس سیل، انی مجھ سے نکل رہا ہے سیل، سیلاب کی طرف سے۔ جب دریا نارمل میں بہتا ہے نا تو نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن جو دریا سیل کی شکل میں آتا ہے نا، جتنے مخالف آتے ہیں دریا میں، جتنے مقابلے پر آتے ہیں وہ بہ جاتے ہیں۔ خلافت پر یہ خطبہ ہو رہا ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں یہ تو میرا صبر تھا، اگر کھڑا ہو جاتا ان کی پوری نسلیں بہ جاتی۔ قسم مولا کی لفظوں پر جانے قربان ہو جائے۔ اکاشر بھی جانتے آپ، مضارع کا لفظ ہے، ینحدر کا لفظ ہے، قیامت کا جملہ ہے۔ بہرحال یہ کی موقع پر بیان کر دیں گے۔ پھر کیا فرمایا؟ وَلَا تَرْقَى إِلَيَّ الطَّيْرُ، تمہارے خیالوں کا طائر، تمہاری فکروں کا طائر الیہ مجھ تک آ ہی نہیں سکتا۔ بھائی غلو کا تصور وہاں ہو جہاں پہنچے نا۔ جی غلو ہو گیا، غلو ہو گیا، ہمیں حیدر کی فضائل کی کوئی حد نہ ملی، آپ کہتے ہیں کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ اس کا جواب دیں، اس کا
مراد جانتے کیا ہوتا ہے؟ یہ ولا تطیرا نہیں کہا ہے، یرقا کہتے ہیں جب یہ پرندہ اڑتا ہے تو آپ جو بڑے پرندے ہوتے ہیں نا اس میں کچھ آواز ہوتی ہے جب اڑے گا، یا تو اس کے منہ سے نکلتی ہے آواز یا اس کے پر سے آواز نکلتی ہے، اس فیلنگ کو یرقا کہتے ہیں، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب ٹائر فل اسپیڈ میں ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، یعنی تمہارے خیالوں کا ٹائر، آپ خیال سوچیں بیٹھے ہیں نا، یہ خیال کا لفظ ہے، خیال کیا ہوتا، بیٹھے یہاں پر ہیں، تقریباً 2.5 سے 25,000 کلومیٹر دور کراچی لاہور ہے، پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ یہ خیال اتنی اسپیڈ سے دوڑ رہا ہے کہ 25,000 کلومیٹر کا فاصلہ آپ سیکنڈ میں طے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اور اس سے بھی تیز اگر تمہارے خیالات میرے بارے میں پہنچ نہیں سکتے۔ شفا دے، مولا کی زندگی دے۔ بچہ ایک بار صلوات پڑھیں محمد والے۔ اجمان صاحب تیسرا اس کا عجیب و غریب نقطہ ہے، مولا ہے اللہ، میرا عقیدہ ہے علی بن ابی طالب کے ایک لفظ کے اتنے ہی معنی ہوں گے جتنے قرآن کے۔ اگر قرآن کے 70 معنی ہیں تو علی کے جملوں کے بھی 70 معنی ہوں گے۔ اللہ توفیق دے 70 معنی سمجھ میں آ جائے۔ تیسرا کیا ہے؟ دیکھیں خطابت ہے نا، وہ خطیب ہے جو کلام سے پہلے خطیب ہے، جو زبان سے پہلے خطیب ہے، جو زمان سے پہلے خطیب ہے، جس کے لفظوں کا لطف خدا نے اٹھایا ہے۔ میں کیا کہوں، جس کے لفظوں کا لطف خدا نے اٹھایا ہے، جس کے جملے تسبیح بنا دیے پروردگار نے۔ کوئی معاملی ذات مبارک نہیں ہے۔ پہلا جملہ کیا کہا؟ میں وہ پہاڑ ہوں جہاں سے سیل نیچے جاتا ہے، اور میری فضیلت پر تمہارا طائر پر نہیں مار سکتا ہے۔ پہلی مثال اوپر سے نیچے، دوسری مثال نیچے سے اوپر۔ علی کہنا چاہتے اوپر نیچے نیچے اوپر ہو جاؤ، میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کر دے میں کیوں نہیں بولا۔ مظلومیت دیکھیں عزیزو، آج ہمیں موقع ملا ہے، علی علی کرنے سے چڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کون سا کھانا کھاتے ہیں۔ فَاسْتَدَلَّتُ دُونَهَا صَوْبًا وَتَوَيْتُ عَنَهَا كَشْجًا۔ پھر میرے سامنے دو راستہ تھا، یا تو میں کٹے ہوئے ہاتھوں سے لڑوں، یا اس تاریک ماحول میں جہاں پہ ہاتھ سے ہاتھ نہیں مل رہا ہے صبر کر کے بیٹھ جاؤں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کیا میسج دیا مولا کائنات؟ یاد رکھیے گا، یہ نہج البلاغہ ہے، ہر سنڈے کو آج بھی درس ہوتا ہے، آپ ضرور شرکت کریں۔ نہج البلاغہ ہے، مولا کائنات کا جملہ ہوتا ایک اسپیسیفک ماحول کی، لیکن میسج پوری دنیا میں جاتا ہے، کیفیت بڑے تبدیل ہو جائے۔ سچویشن جنگ کی نہیں ہے، لیکن کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یاد رکھو تمہارا ماحول علی کی نگاہ میں اس وقت تاریک ہو جائے گا جب تم کسی نااہل کو اہل کی جگہ بٹھلاؤ گے۔ میں کہیں کیا بات آپ کے ساتھ، نااہل کو اگر تم نے پرموٹ کیا تو تمہارا ماحول ایک تاریک کی طرح ہو جائے گا، اور پھر حق بولنے والوں کے ہاتھ ایسے کٹ جائیں گے کہ وہ لڑ نہیں سکتے۔ صلوات پڑھیں محمد
دیکھا کہ اس نے بغیر مجھ سے پوچھے، بغیر میرا مشورہ لیے، یہ وہی لوگ تو ہیں کہ جو ہر موقع پر علی کو آگے کرتے تھے؟ کیا اشارہ ہے؟ یہ وہی لوگ تو ہیں جو ہر موقع پر علی کو آگے کرتے تھے. علی آپ چلیں، جنگ لڑنا ہے ابو سفیان سے آپ چلیں، بدر میں آپ آگے جائیں، احد میں آپ آگے جائیں. اور ایسے بغیرتی کر گئے کہ جب یہ احد سے بھاگ کے آئے تو راستے میں صاحب مل گئے، کہ علی آپ کا شکر گزار ہوں، مجھے آپ نے بچا لیا. مولا اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو جنگوں میں میرے مشورے کے بغیر، میری مدد کے بغیر نہیں جاتے تھے، اور آج جب انہیں اقتدار ملا ہے مجھ سے پوچھے بغیر جلدی کر لیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صلوات پڑھیں محمد. پھر میں نے اس بے غیرتی پر، یہ میرا جملہ، اس بے غیرتی پر میں نے کنارہ کشی کر لیا، میں نے اپنے کو روک لیا. کہ جب آپ کی عزت ختم ہو جائے، جب آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ بولے نہیں، صبر کریں. میرے ہاتھ کاٹے جا چکے تھے، یقین کریں اس کو کہتے ہیں دینی بغیرتی. اور آج ہے یہ بڑی معذرت کے ساتھ، ہم کسی کو جج نہیں کر رہے ہیں. اگر کوئی شخص منبر سے توہین کر رہا ہے اہل بیت کی یا دین کی یا حلال کی اور حرام کی، اور آپ نہیں بول رہے ہیں، آپ حق بولنے والوں کا ہاتھ کاٹ رہے ہیں، آپ علی میاں کو خوش کر رہے ہیں، آپ علی کے دشمنوں کو خوش کر رہے ہیں. یہ میسج ہے مولا کائنات کا. جلدی کر گئے، پھر ہم نے اپنے کو کنارہ کشی کر لیا کیونکہ میرے ہاتھ کٹے ہوئے تھے. ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پھر فرمایا اللہ اکبر، اصبر علی تحیت عمیاء، اس ماحول میں مجھے صبر کرنے کے علاوہ کچھ دکھا نہیں. ینحرم فیہا الکبیر ویشیب فیہا الصغیر، یہ ایسا صبر تھا، ایسی مصیبت تھی کہ بوڑھوں کو مجبور کر دیا اور جوانوں کو بوڑھا کر دیا. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ ان افراد کی طرف اشارہ ہے مدینے میں جو علی کے ساتھ تھے. آپ دیکھیں نا ان کی، میں اپنے لفظوں میں ان کی حرم زدگی دیکھیں. وہاں تعلیم تمہیں کیا کہوں، لائیو جا رہے جانے دیجئے. ان کی حرم زدگی دیکھیں کہ 25 سال کی حکومت میں انہوں نے بنی ہاشم کی ایک فرد کو بھی کوئی عہدہ نہیں دیا ہے، ایک فرد کو بھی. اور بنی امیہ کے ہر خبیث کو عہدے پر بٹھالا ہے. اس وقت کا رول یہ تھا، یہ رسول اللہ بنا گئے تھے کہ جو بھی اصحاب ہیں، جو نادار ہیں، ان کا ایک اسکالرشپ شہریہ ہونا چاہیے. بنی ہاشم کے علاوہ یہ سب کو شہریہ بانٹتے تھے. بنی ہاشم کا شہریہ بند آج بھی ہو رہا ہے نا. امام باغا کسی کے لیے کھلی ہے، کسی کے لیے بینڈ ہے. تب کر کے آ رہے ہیں کسی کے باپ کے امام مر گئے، چاہے چندہ لے تو عوام سے اور محروم رکھو ان کو ذکر سے. یہ وہی تو ہے. بنی ہاشم کی غلطی کیا تھی؟ بنی ہاشم کو محروم کیوں رکھا گیا؟ اس سے کہ علی کے ساتھ تھے. جو علی کا ساتھ دے گا اس کے ظلم ہونا ہے. مولا اشارہ کر رہے ہیں کہ ہوا کیا، ان کی اس خلافت سے ہم صبر کرتے چلے گئے، اور اتنا شدید یہ صبر تھا کہ ہمارے بوڑھے زمین پر لگ گئے اور ہمارے جوان بوڑھے ہو گئے. ہم اندازہ لگا کیا مظلومیت ہے امیر المومنین. ایک بار ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور پھر فرمایا فیہا، اس خلافت کے دور میں، مومن حتی یلقا ربہ،
اور جو مومن تھا وہ بہت رنجیدہ ہو کر، بہت غمگین ہو کر اپنے رب سے جا ملا۔ مطلب کیا ہے؟ جب نااہل کو بٹھا لو گے، جب علی کے ذکر سے روکو گے، تو جو علی کے ذکر کا دفاع کر رہے ہیں جوان ہیں تو بوڑھے ہو جائیں گے، بوڑھے ہیں تو زمین پہ لگ جائیں گے اور رنجیدہ ہو کر جائیں گے۔ یہ میسج ہے، اور اس کا خمیازہ وہ بھگتے گا جس نے یہ حرکت کی ہے۔ یہ نہج البلاغہ کا میسج ہے۔ قلم کھلا، ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب اس کے بعد فرمایا فَرَأَيْتُ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى هَذَا أَجْحَى، یہ صبر کا فیصلہ میرے لیے عقل مندی کا فیصلہ تھا۔ کبھی نہیں کہنا علی خاموش کیوں تھے، علی خود کہہ رہے ہیں اجحا، حجت ترین فیصلہ، عقل مندی کا فیصلہ تھا میرا صبر کرنا۔ پھر صبر کیسا تھا؟ فَصَبَرْتُ وَفِي الْعَيْنِ قَذْرًا، صبر ایسے کیا کہ آنکھوں میں تنکا تھا۔ وَفِي الْحَلْقِ شَجَّا، اور حلق میں ہڈی اٹکی تھی۔ کیا تھا؟ اپنوں کی محرومی، اپنے چاہنے والوں کی محرومی۔ یاد رکھیں جملے کو عزیزو، بہت سخت ہے، خود بہت شکریہ، بہت سخت جملے ہیں۔ جو لوگ اپنوں کی محرومی رکھتے ہیں وہ علی کو یہی درد دے رہے ہیں۔ علی کو کیا ضرورت تھی؟ علی کو خلافت کی کیا ضرورت تھی؟ درد تھا یہ، کیوں؟ اسلام تباہ ہو رہا تھا، خلافت کا مال بٹ رہا تھا بیت المال کی طرف سے۔ ایک جگہ پہ فرمایا ہے کہ تم نے اس بیت المال کو ایسے برباد کیا جیسے برسات کی گھاس کو جانور چر جاتا ہے۔ جملہ ہے مولا کائنات۔ پھر فرمایا، ایک بار صلوات پڑھیں محمد و بولنا ہوئے گا، میں بہت جلدی ختم کر رہا ہوں۔ اب میں رونے لگتا ہوں، اس جملوں میں وہ درد ہے مولا کا۔ الا تراسی نہبا، میں کیا کرتا، میراث تاراج ہو رہی تھی۔ دیکھیں بڑا حسین بیان ہے یہاں پہ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نے کہا کہ اس جملے پہ جب تک فل تشریح نہ کریں شاید آپ کو اتنا لطف نہیں آئے گا۔ چاہے مولائے کائنات رہے ہوں، چاہے دربار میں بی بی فاطمہ رہی ہوں، انہوں نے خلافت کو میراث کہا ہے۔ آپ سو گئے شاید، خلافت کو خلافت نہیں کہا ہے، خلافت کو اپنی میراث کہا ہے۔ اس لیے کہ اس خلافت پہ نہیں لڑ رہے تھے اہل بیت جو مال کی تھی، اس خلافت پہ لڑ رہے تھے جو کمال کی تھی، جو عظمتوں پر تھی، جس کا انتخاب کر دیا اور رسنا ہم نے بنایا، استفین الذین، ان کو وارث بنایا ہے اس زمین پر جنہیں ہم نے چنا ہے، اور علی کو غدیر میں چنا گیا تھا۔ اسلام کی ذمہ داری علی کے ہاتھ میں تھی، اسلام کی باغ و ڈول مشن کی حمایت علی کے ہاتھ میں تھی۔ کیوں؟ کہا نہیں رسول اللہ نے جو میری مدد کرے گا وہ خلیفۃ من بعدی، پیسے کا خلیفہ نہیں ہوگا، میرے مشن کی جو مدد کرے گا میرے بعد میرا خلیفہ وہی ہوگا، تاکہ ویسے ہی مشن کو چلائے جیسے میں چلا رہا ہوں۔ اہل بیت اس خلافت کو مشن محمد مصطفیٰ سمجھ رہے تھے، تبھی کہہ رہے تھے یہ میری میراث ہے۔ تبھی زہرا نے کہا تھا تو میرے باپ کی میراث لے لے، میں نہ لوں۔
میری میراث پاما نہبا. نہبا کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی پولیس والا گھر میں گھستا ہے نا تو کیا کرتا ہے؟ ہر چیز توڑ کے جاتا ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں نہبا. جو بھی رسول اللہ کا بنایا ہوا رول تھا اس کو انہوں نے پامال کیا ہے. اس لیے ہم اس سچویشن میں آئے ہیں کہ حلق میں ہڈی اور آنکھ میں تنکا ہے. صلوات پڑھیں محمد والا. نظر تو میں نے ایسے عالم میں نگاہ اٹھا کے دیکھا، فَإِذًا لَيْسَ مُعِينٌ، کوئی میری مدد کو کھڑا نہیں ہوا إِلَّا أَهْلَ بَيْتِ، سوائے ہمارے اہل بیت کے. یہاں پہ اہل بیت سے مراد بنی ہاشم ہے. سوائے ان کے یا چند ایسے لوگ جو تھے، 20 لوگ نہیں تھے. 20 لوگ ہوتے تو خلافت کو پالر. 20 لوگ نہیں تھے علی کے ساتھ. ساری کائنات علی علی کری تو آپ کلیجے میں درد ہو رہا ہے. آپ اصلاح کے بہانے فضائل روکنا چاہتے ہیں؟ آپ اصلاح قوم کے بہانے فضائل روکنا چاہتے ہیں؟ اس وقت کوئی میرا ساتھ فنظر تو ایک بے بسی کا جملہ ہوتا ہے. پھر ناک اٹھا کے دیکھا جو علی کی خیرات پہ پلے ہوئے تھے، جس پر بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے خطبہ بیان میں کہا تھا، اگر میرا شوہر تم اس سے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو، اگر میرا شوہر جنگوں میں تلوار نہ اٹھاتا تمہاری ہڈی بوٹیوں کا پتہ نہ چلتا. آج تم علی کا ساتھ نہیں دے رہے ہو. یہ ہے زمانہ جس پہ ہمیشہ لعنت رہی ہے اور قیامت تک رہے گی. فنظر تو فیضا لیسا لی معین، میرے لیے کوئی مددگار نہیں تھا. الا اہل بیتی، پھر مولا کیوں بیٹھ گئے؟ وَعَاضَيْتُ عَلَىٰ أَحْزَى وَشَرِبْتُ عَلَىٰ شَجْعَى، میں نے نہیں چاہا کہ میرے اہل بیت کو موت کے منہ میں جھونک دوں. مارے بھی جاتے اور کچھ نتیجہ بھی نہیں نکلتا، کھڑے ہو جاتے سارے یہ بنی ہاشم کے لوگ. عبداللہ ابن عباس نے بہت بار کہا تھا، طاقت تھی ان کے بھائی عبداللہ ابن زیاد، ہجر بن عدی، ساسا بن سوحان، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، بار بار ریکویسٹ کرتے تھے. نہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں، چونکہ مارے جائیں گے اور کوئی بولے گا بھی نہیں. جب زہرا کے موقع معاملے میں نہیں بولی وہ قوم، آج بولیں گے؟ نہیں بولیں گے. لہذا ہم نے کیا کیا؟ ہم نے موت کے منہ میں جھونکنے سے اہل بیت کو بچا لیا. شربت علی شجع، میں نے ایسے کڑوا شراب پی لیا کہ کائنات میں کوئی پی نہیں سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والا. فرمایا لفظیں حتی مضى الاول بسبیلہ، یہاں تک کہ اول چلا گیا، وہیں جانا تھا جہاں اس کو جانا تھا. بس سبیلہ سے مراد ہے کہ جہاں اس کو جانا تھا نہیں چلا گیا. کیا کر کے گیا؟ فَأَدْلَى بِهَا إِلَى فَلَانٍ بَعْدُهُ. ادلا کہتے ہیں جب ڈکیت، کیا لفظ ہے، چوری کر کے آتا ہے نا، کوئی مرڈر کر کے آتا ہے نا، جب یہاں تو خیر تصور نہیں، جب آپ جب پیسہ دیتے ہیں نا کہ بھائی 5,000 ابھی رکھو، مار کے آؤ گے تو باقی دے دیں گے، آپ لطف اٹھائیں. اس کو عربی میں کہتے ہیں ادلا. آپ نہیں پہنچے، اول تو اپنے راستے پہ چلا گیا لیکن اپنے بعد والے کو خلافت ادلا میں دے گیا. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. لطف آ رہے ہیں اب رات کو؟ میں نے کہا نا اشرا چاہیے، پورا 50 مجلس کے جملے پہ چاہیے. ادلا، مولا ایسے نہیں، ادلا بہا، خلافت کو ادلا الى فلان بعدہ، جو اول کے بعد آیا اسے اس اول نے کیا کیا؟ خلافت کو، وہ جو اس نے کارستانیاں کی تھی نا ان کو بنانے کی،
وہ جو تلوار لے کے دوڑا تھا کوئی نکلے نہ باہر، اس کا اجر کیا ملا؟ خلافت دیا، ادلا چور کو چوری کی کا انعام مل گیا۔ آپ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو۔ پھر فرمایا فیا عجبا، یہ دینے والا عجیب شخص تھا، بینہ ہوا یستقیلھا فی حیاتہ، میرے سامنے کہتا رہا میں خلافت سے استعفیٰ دے رہا ہوں، میرے سامنے کہتا رہا میں خلافت سے اس عقدہا لآخر بعد وفاتہ، لیکن مرنے سے پہلے اللہ اکبر خلافت کو دلہن کی طرح سجا کے دے گیا۔ زندگی بھر کہتا رہا کہ میں نہیں چاہتا ہوں۔ کب ہوا تھا واقعہ؟ بچوں کو تو نہیں پتا ہے واقعہ کب ہوا تھا۔ بنی ہاشم کی ایک فیملی تھی، اچھا وہ بھی ایک کہتے ہیں کہ بڑا اختلاف ہوتا ہے اس میں، یہ صاحب ٹارگٹ کرتے تھے ایسے لوگوں کو کہ کچھ ایسی بدنام کرو۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک خاتون تھی، وہ جو ہے مطلب وہ کچھ سن رہی تھی، وہ پہنچے انہوں نے کہا کہ آپ کیسا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ آپ تو گناہ کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا تھا کہ مجھ سے زیادہ مدینے کی عورتیں پڑھی لکھی ہیں، تو جب یہ مولا کائنات سے ملاقات تو ہوتی تھی، کہ آمنا سامنا تو ہوتا تھا، پہلے تم خلافت پہ بیٹھے ہو، یہ جملہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کہتا میں اس لائق نہیں ہوں کہ بیٹھوں، میں چاہتا ہوں استعفیٰ دے دوں۔ تو کہا حق کو حق کی طرف پلٹا دو۔ جب یہ جاتے تھے اس دوسرے کے پاس تو چڑھ بیٹھتا تھا وہ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، کبھی بیوی چڑھ بیٹھتی ہے، کبھی دوست چڑھ بیٹھتا ہے، کبھی بیٹا چڑھ بیٹھتا ہے، چڑھ بیٹھتا ہے بات کر رہے ہو، اس سے معلوم نہیں مر جائیں گے، ابھی بہت دن کے ہیں نہیں۔ تو مولا کیا کہہ رہا ہے؟ میرے سامنے کہتا تھا کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں، استغلا فارغ ہو رہا ہوں، چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن اپنے بعد والے کو خلافت دلہن کی طرح سجا کے دے گیا۔ اس میں بھی ایک لطف ہے جو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، دلہن کی طرح سجا کے دے گیا۔ یہاں پہ نیچے ایک شاعر نے لکھا دلہن کس کی تھی یہ پتہ نہیں ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس کے زمانے میں کیا ہوا؟ جب دوسرا آیا تو کیا ہوا؟ یکسرو الفہا فیہا والاعتذار فیہا، سوائے عذر کے اور سوائے غلطیوں کے کچھ نہیں ہوا، سوائے اس کی غلطیوں کیا غلطی کرتا تھا؟ عذر کرتا تھا۔ یہ جو آپ سنتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتے، یہ عذر ہی تو تھا، کوئی محبت تھوڑی تھی۔ پھنستا تھا تو کہتا تھا، نکل جاتا تھا تو اوقات بھولتا تھا۔ میں چور اور ڈاکوؤں اور نافرمانوں اور بدکرداروں اور کمزرفوں سے یہی نہ توقع ہے۔ زندگی بھر تو بخیل کہہ کے مکرنا سیکھا، سامنے موت جو آئی تو علی یاد آیا۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں۔ تبرہ سے گریز کرتے ہیں، تبرہ ہماری شان ہے، تبرہ ہماری شان ہے، ہماری شریعت میں واجب ہے، ویسے ہی جیسے نماز واجب ہے، چونکہ ہمیں اہل بیت سے ملا ہے تبرہ۔ اب سنیں جملہ کیا کہا مولا نے، فرمایا وَصَاحِبُهَا الرَّاكِبُ صَعْبًا، اس کے دور میں میرے لیے زندگی ایسے تھی جیسے کسی شخص کو بھڑکے ہوئے اونٹ پر سوار کر دیا جائے اور جب مہار کھینچے تو اس کی ناک زخمی ہو جائے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیں، خمس اس نے حرام کیا، متع اس نے حرام کیا، نماز میں اس نے کمی بیشی کیا، نماز کے وقت کو اس نے تبدیل کیا، جھوٹ اس نے پھیلایا، بنی امیہ کو راستہ اس نے دیا، معاویہ کو شام کا حاکم اس نے بنایا۔ ابھی آپ میں محبت ہے اس سے؟ یہ کیا کر رہا تھا؟ بنی امیہ کو گیٹ کھولا اس نے بنی امیہ کے لیے۔ معاویہ خلیفہ نہ ہوتا تو صفین نہیں ہوتی، جمل نہیں ہوتی،
नहरवान नहीं होती, करबला नहीं होती, रास्ता इसने खोला। आप अंदाजा लगाएं कि किसी ऐसे शख्स को भड़के हुए ऊंट पर बिठा लिया जाए और उसे महार दे दिया जाए, और जब महार खींचे तो उसकी नाक चोट लग जाए। हमने ऐसे इसके अहद में जिंदगी गुजारी, और सबसे लंबा अहद इसी मलून का था। बहस कर, एक बार सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बड़ा पुराना जुमला है, हत्ता इज़ा मज़ा सबीलही, फिर ये भी वहीं चला गया जहां इसे जाना था। वजअलहा फी जमाअतिन ज़अमा अन अहदहुम फीहा लिश्शूरा, फिर एक शूरा बनाई गई, उसमें मुझे भी शामिल कर लिया गया। ये क्या गुमान कर रहे थे, मेरी यही औकात है, मेरी यही अजमत है कि मैं अब्दुर्रहमान इब्न औफ, साद बिन वकास, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के साथ बैठूं जो हमारी रोटियों में पले। शूरा बनाई गई, मुझे भी शामिल किया गया। अम्मा व फिर कहा मुझे भी शामिल किया गया। फमारा इल्ला वन्नास यरफुज़्ज़ु इलैया, मगर ये मैंने इसे कबूल नहीं किया। लोग कहते हैं असल में सिद्दीक अकबर से अली की बड़ी दोस्ती थी। आप उल्लू के पट्टे हैं, कोई दोस्ती नहीं थी। क्यों? खिलाफत का मामला ओहदे का नहीं था, ये प्राइम मिनिस्ट्री नहीं थी, ये कुरान के वारिस होने का मामला था, ये शरीयत मोहम्मदी मुस्तफा के वारिस होने का मामला था। क्या कहा शूरा में? फैसला हुआ कि अली को बनाते खलीफा 3 शर्तों के साथ। पहली शर्त है कि अल्लाह की कुरान पर अमल कीजिएगा। बताइए, अली से कह रहा है कि कुरान पे अमल कीजिएगा। ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ, इसे कभी समझ में नहीं आया कि ये हलाल ज़्यादा था कि पता नहीं क्या था, ये कह रहा है। दूसरे, रसूल की सीरत पे अमल कीजिएगा, जिसका जिक्र रसूल का जिक्र हो। ये 1000 बार ये हदीस सुन चुके हो, फिर भी ऐसे बहरे हैं कि कान रख के सुनते नहीं है। और तीसरे, शेखैन की सीरत पे अमल कीजिएगा। मौला ने क्या कहा? अल्लाह की सीरत पे अमल कर रहा हूं, रसूल की सीरत पे अमल, लेकिन शेखैन की सीरत पे अमल नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या है? कोई दोस्ती नहीं थी। दोस्ती होती तो मोहर लगा देते, दोस्ती होती तो मोहर लगा देते, जो किया सही किया। और न कहते कि मेरी मिसाल ऐसे है जैसे मैं ऊंट पर बैठा हुआ हूं और वो भड़क रहा है और मेरी नाक को चोट लग रही है। उसके जमाने में ऐसे बैठा हूं कि मेरी हलक में हड्डी और आंखों में तिनका अटका हुआ है। आपको अभी भी हमदर्दी दिख रही है? मौत के बाद अली आएंगे, ये नहीं आएंगे। ये आएंगे तो खैर बनाए कहां जाएंगे आप? एक साहब कह रहे थे, हमने कहा खुदा अगर आपका हश्र उन्हीं के साथ हो भाई, मेरा हश्र तो अली के साथ होना है। अपने मोहम्मद वाले फिर मैंने शूरा को ठुकरा दिया। आखिरी 2 जुमले हैं, वक्त बहुत ज्यादा हो गया, मुझे आगे मजलिस में न जाना होता तो खुतबे के 2-4 जुमले और पढ़ देता। फमारा, फिर शाम से सूरज निकला। लोग हमारे इर्द गिर्द ऐसे जमा हो गए जैसे बिज्जू के बाल जिसमें फासला नहीं होता है। और अली के पास 3 दिन, जब तीसरे चले गए तो 3 दिन तक मैंने छोड़ दिया बीच में। उनके लिए भी यही जुमला कहा है मौलाना ने कि इन्होंने जुमला पहले मैंने सुना दिया था, बैतुल माल को ऐसे खाया जैसे जानवर बरसात की घास को चर जाता है। ये जितने फकीर थे ना, देखें मरवान हकम का बेटा फकीर था, फतेह मक्का के बाद ये भीख मांग रहे थे। वलीद अतबा का बेटा, मुगैरा इसका चचादाद भाई, माविया का भाई, इन्हें इतना पैसा दिया बैतुल माल से, ये अमीर हो गए और ये याशियों में लग गए। उन्होंने जो जुल्म किया आपको पता है। उसके बाद कहा फिर मेरे पास ही आए सारे के सारे और बिज्जू की तरह लपट गए। अल्लाहु अकबर। मा खज़ल्लाहु अलल उलमा अम्मा वल्लज़ी फलक हब्बता
مجھے بڑی عظیم بات ہے، اور ہمارے اور آپ کے لیے آخری بات میں کروں گا، چھوڑ دوں میں یہاں پہ. اما والذی فلق الحبۃ، قسم اس خدا کی جس نے دانوں کو شگاف کر کے تمہیں رزق دیا ہے. اما والذی فلق الحبۃ قزۃ ظالم اما اخذ اللہ علی العلماء، اگر اللہ نے یہ علماء سے وعدہ نہ کیا، کیا کہنے. اللہ اکبر. علی تو علم ہے نا، جو ان کو جانتا ہے وہ علماء ہے. علی اپنی بات نہیں کر رہا، جو اپنے ساتھی ہیں نا، جو علی سے محبت رکھتے ہیں، ان کو علماء کہا ہے. اب علماء ہر کوئی نہیں ہے، ہماری تو مصیبت جتنے جاہل ہیں سب علامہ ہیں. پورے عالم تشیع میں ایک ہی علامہ ہوا، علامہ علیہ، تو گلی کوچے میں علامہ ہے. پتہ نہیں اس لفظ کو کیا ہوگی، بیچارہ سمجھتا ہوگا کاش میں یتیم ہو جاتا. علماء ہر کوئی نہیں ہے. جو علی کا ساتھ مشکلوں میں دے رہا تھا، ہائے ہائے، انہیں علی نے علماء کہا. اللہ نے اگر علماء سے وعدہ مجھ سے نہ کیا ہوتا، کیا وعدہ کیا ہے؟ قزۃ ظالم ولا صعب مظلوم، کہ کبھی بھی ظالم کا پیٹ بھرنے نہ دو اور مظلوم کو بھوکا نہ رکھو. ظالم کا پیٹ بھرنے نہ دو، کبھی پرخوری نہ کرنے دو، اور مظلوم کو بھوکا نہ رکھو. لا القیت حبلها علی غاربها، تو پھر میں اس خلافت کی اونٹ کو مہار پہ ڈال کے چھوڑ دیتا. لیکن مجھے ظالموں کے خلاف کھڑا ہونا تھا، مظلوم کا ساتھ دینا تھا. پھر فرمایا ہے جملہ، اب آپ کے سامنے ساری سچویشن ہے نا، کیا کیا ہوا ہے. عبداللہ ابن زبیر بک گیا، طلحہ زبیر بک گئے، عبد الرحمن ابن عوف بک گیا، سعد بن وقاص بک گیا. صرف بچے کون؟ بنی ہاشم اور چند صحابی جن کی تعداد 20، سب بک گئے. سب مفت خور، حرام خور، سب بک گئے. اب اس جملے کو ذہن میں رکھیں اور جملہ سنیں. لَأَلْفَيْتُهُمْ دُنْيَاكُمْ هَٰذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِي مِنْ خَفْصَةٍ، یہ تمہاری جو دنیا ہے نا، یہ علی کی نگاہ میں بکری کی چھینک کے پانی سے زیادہ گندی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیا مثال. اللہ کہتے ہوئے بھی کراہت آ رہی ہے، کہتے ہوئے بھی کراہت آ رہی ہے. بکری کی چھینک کا جو پانی ہوتا ہے نا، اس کو انزا کہتے ہیں عربی میں. یہ تمہاری جو دنیا ہے نا، جو تم یہ لگزری لائف کی تلاش میں میری ولایت سے دور ہوئے اور مجھے سپورٹ نہیں کیا. تم سب صحابی تھے، تم سب میرے بارے میں جانتے تھے رسول اللہ نے کیا کہا. تم غدیر میں چند مہینے پہلے بیعت کر کے آئے ہو، تم صرف پیسے اور اقتدار کی لالچ میں بھاگے ہو. یہ تمہاری جو دنیا ہے نا، علی کی نگاہ میں بکری کی چھینک کے پانی کے برابر، اس سے بھی گندی ہے. جو اس گندگی کو پینا چاہے گا وہ حسین کے قتل کا فتویٰ دے گا، وہ حسین کو قتل کرے گا. ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں شیعوں نے مارا حسین کو. نہیں، صحابی کی اولادوں نے مارا ہے. یہ سعد بن وقاص کا بیٹا عمر ابن سعد، یہ تھا کربلا میں. یہ وہ لوگ ہیں جو بکری کی چھینک کے پانی کو پینا گوارا کرتے ہیں. نہیں تو نہیں ہوتا ایسا. قاضی شریح، جس سے جناب مسلم نے بچوں سے کہا تھا کہ جب ہم نہ ملیں میرا معتمد ہے، اور یتیم جب گئے تو اس نے اٹھا کے پھینکوا دیا کہ اقتدار ختم ہو جائے گا. اور شیطان نے اتنا بہکا کہ قاضی شریح بھی امام حسین کے فتویٰ دینے والوں میں شامل تھا. قتل دنیا کم، ہماری دنیا کی بات نہیں کر رہے ہیں، تمہاری دنیا. جو علی کو چھوڑ کے دنیا لینا چاہتا ہے وہ سمجھ لے کہ اس کی دنیا بکری کی چھینک سے زیادہ گندی سمجھی جاتی ہے. اس لیے ظالم میں بار بار کہتا ہوں، خدا عالم نے اس کا اجر کیا دیا؟ بنی امیہ کی نسلوں کو ختم کر دیا. علی کی نسلیں باقی ہیں، علی کا نام باقی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کربلا علی کے حق کے دفاع میں لڑی گئی ہے. بعض
بعض لوگ اس کو بہت محدود کرتے ہیں، محدود نہ کریں. بغضاً لأبیک لنقتلنک، عمر صاحب کہتا ہے ہم تمہیں مار رہے ہیں بغضاً لأبیک، تمہارے باپ کے پاس میں. حسین نے ابھی تک تلوار نہیں اٹھائی تھی. کربلا کو تھوڑا سا مانیٹر کریں. حسین نے تلوار نہیں اٹھائی تھی. قصاص جانتے کیا ہوتا ہے؟ قصاص لینا وارث پہ واجب ہے، چھوڑ بھی سکتا ہے. قصاص میں کیا ہوتا ہے؟ کسی نے کسی کے بھائی کو مارا، یہ اسلامک رول کے اعتبار سے، یہاں کے نہیں، تو کورٹ میں جائے گا، قتل ثابت ہوگا تو وہ کہے گا بھائی تمہارے بھائی نے قتل کیا، اس کو قتل کی سزا، قتل کا بدلہ قتل ہے. پھر وہ کہے گا معاف کر دے کر دے. یہ ہمارے لیے، امام کے لیے نہیں ہے. امام کا بھائی اگر بیٹا مارا ہے، امام اس کو مار سکتے ہیں. یہ ولایت تکوینی کا اختیار ہے. کیا کہیں کیا کہیں. علی اکبر کی شہادت ہوئی، حسین قصاص لے سکتے تھے، بیٹا مارا. علی اصغر کو ہرملہ نے مارا، قریب تھا، فاتح خیبر کا لال لڑ جاتا، تلوار نہیں اٹھائی، لاش لے کے چلے آئے. علی اکبر کا قاتل سنان بن انس سامنے کھڑا تو اس نے کہا کہ میں نے تمہیں مارا ہے، میں نے تمہارے بیٹے کو مارا ہے. امام حسین نے کہا تھا اللہ تیری نسل کو منقطع کر دے. یہ حسین کا جملہ ہے کربلا میں کہ پروردگار جس نے ہماری نسلوں کو منقطع کیا، اس نے بھی سارے بنی ہاشم دے دے. آپ دیکھیں کربلا کے میدان میں 2 صرف اولاد فاطمہ رہ گئی تھی مردوں میں، ایک چوتھے امام، ایک محمد باقر، سب قتل ہو گئے تھے. کیا کہا تھا؟ اللہ ان کی نسلوں کو ختم کر دے. علی اکبر کا قاتل کھڑا تھا، حسین نے تلوار نہیں اٹھائی جبکہ قصاص لے سکتے تھے. تلوار کب اٹھائے؟ بغضاً لأبیک. حسین نے کہا جو میرے باپ سے بغض رکھتا ہے. حسین کی لڑائی تو اسی سے. پھر فاتح خیبر کا لال ایسا لڑا، بھوکا پیاسا حسین، میمنے کو میسرے پر، میسرے کو میمنے پہ پلٹ دیا. کہتے تھے بس ہے حسین بس، تم علی اکبر کا واسطہ رک جاؤ. کیوں؟ تم نے باپ کے اوپر بات کی. جو باپ سے بغض رکھتا ہے حسین کی نگاہ میں واجب القتل ہے. تلوار کو رکھ لیا. فرمائش ہے صاحب خانہ کی، اس مظلوم کا تذکرہ کریں جو 40 سال حسین کے بعد رویا ہے. کسی دن ایسا نہیں گیا ہے کہ نہ رویا. میں بار بار کہتا ہوں عزیزان محترم، یہ آرڈنری ڈیز نہیں ہیں، یہ روزمرہ کے دن نہیں ہیں، ایام عزا کے دن ہیں. کثرت سے مجلس کرو. اگر کوئی مشکل آتی ہے، مثال کے طور پر جاب کا میٹر ہے، دشواری ہے، عذر شرعی ہے، گھر میں ماتم کرو. بچوں کے ساتھ کھڑے ہو کر روز ماتم کرو. کوئی ضروری نہیں صرف ہم برگاہ ہی جائیں، گھر میں ماتم کرو. امام رضا 2 مہینے تک گھر میں فرشدہ بچھاتے تھے. چوتھے امام کوئی ایسا دن نہیں ہوتا تھا، وضو کا پانی دیکھتے تھے اور کہتے تھے سلام ہو اس میرے حسین پر، قتلا بی عطشانا، میرا بابا پیاسا مارا گیا. چوتھے امام کے مظلومیت کے لیے ایک جملہ کافی ہے، سوچو گے تو بہت رو گے. یہ وہ مظلوم امام ہے جس کو عہدہ امامت ملنے کے بعد پہلا جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ کہ پھوپھی اماں بے پردہ خیمے سے باہر چلی. پہلا فیصلہ امامت کا. یہ وہ بیمار ہے جسے بستر نہیں ملا، یہ وہ بیمار ہے جو پیاسا بیمار ہے، جو بیماروں کو پانی پلا دیتے ہیں. بس جب بھی پوچھا جاتا تھا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، پلٹ کے کہتے تھے ماں بہنوں کو، پھوپھی کو بلوائے آپ میں بے پردہ دیکھنا. الشام جب بھی آہ بھرتے تھے، منحال کہتے ہیں سر کو جھکا کے بیٹھے ہوتے تھے، ایک بار کہتے تھے الشام. اتنا درد ہوتا تھا اس میں کہ زمین اور آسمان ہلنے لگتا تھا. میں نے کہا مولا
3 بار شام کیوں کہہ رہے ہیں؟ آخر 3 ہی بار کیوں؟ کا منال 3 مسائب ایسے گزرے ہیں، بس سنو اور التماس سے دعا ہے کہ میں کبھی زندگی میں بھول نہیں سکتا۔ شام میں 3 مصیبت۔ پہلی مصیبت کیا ہے؟ میری پھوپھی اماں اور بہنوں کا بے پردہ یزید کے دربار میں جانا اور شمر کا تعارف کرانا۔ اللہ اکبر۔ شمر کہہ رہا یہ زینب غیرت مندوں ذرا سوچو۔ دوسری کہا شام کا جو بازار تھا اس کے 7 دروازے تھے، ہر دروازے پر اتنا مجمع تھا منال۔ آپ اگر رائے کہا شام جائیں نصیب کرے اللہ، جو بازار ہے نا بہت سلو چلیں گے تو 45 منٹ میں گزر جائیں گے۔ یہ چھوٹا سا بازار کا راستہ ہمیں صبح نماز کے بعد داخل کیا گیا، اتنا مجمع تھا کہ ہم مغرب کے وقت یزید کے دربار پہ پہنچے اور ہر آدمی یا تو پتھر مار رہا تھا یا کھجور مار رہا تھا یا کھجور کی گٹھلیاں مار رہا تھا۔ ہم میں کوئی ایسا نہیں جسے زخم تازہ نہ ہوا۔ یہ کہہ کے امام خاموش ہو گئے۔ منال نے پوچھا وہ تیسرا منظر کیا ہے؟ بھر کے کہا نہ پوچھو منال۔ کہا بتائیں کیا ہوا؟ کہا جب ہمارا قافلہ 3 دروازوں سے گزر گیا تو شمر کو ایک ظلم سوجھا، اس نے ہمارے قافلے سے 2 بچوں کو اتارا، ایک میرا بیٹا باقر، ایک میری بہن سکینہ، اور 2 رسی لے آیا۔ اللہ اکبر۔ رسی کا ایک سرا سکینہ کے گلے میں ڈالا، دوسرا سرا میری ہتھکڑیوں میں باندھ دیا۔ اسی طرح میرے بیٹے باقر کے ساتھ کیا اور دونوں کو میرے پہلو میں کھڑا کر دیا۔ یہ کہہ کے امام کھڑے ہو گئے، روتے روتے بیٹھ گئے، سینے پر ہاتھ مارنے لگے۔ منال کہتے ہیں مولا کیا ہوا؟ بس سن لو عزیزو۔ ایک بار کہا منال تم نے غور نہیں کیا کہ میرا قد بڑا تھا، بچوں کا قد چھوٹا تھا۔ جب میں ہتھکڑیاں سنبھالتا تھا بچوں کی گردن میں رسیاں کٹ جاتی تھی، اس لیے میں بچوں کی محبت میں رکوع کے عالم میں چل رہا تھا اور میرے پشت پر تازیانے پڑ رہے تھے۔ تو پلٹ کے جملہ کہا، جب میری بہن سکینہ نے یہ منظر دیکھا تو پلٹ کے کہا بھیا کہو تو میں چچا عباس کو سجا دوں، کہو تو میں چچا عباس کو سجا دوں۔ ہماری سزا قبول حاضرین پر رحمت نازل فرمائے۔ میں حسین کے مخلص عزاداروں میں شامل علی کی ولایت پر قائم رہنے توفیق عطا فرمائے، نسلوں میں ولایت کو قائم فرمائے۔ میں حسین کے مخلص عزاداروں میں شامل ہوں، بیمار ہیں بیمار کربلا کی صدقے میں صحت کام مقروض ہیں کہ قرض کو عطا فرمائے، بے روزگار رزق حلال عطا فرمائے، پریشان حال ہیں پریشانیوں کو دور پردیارہ یزدار نوح خان مرثیہ خان زور ذاکرین علماء خطبہ شعراء امام بارگاہوں کی خدمت کرنے والے عزا کی خدمت کرنے والے ماتمی حضرات سب کی حفاظت فرمائے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اللہ حسین کے مخلص عزاداروں میں شامل ہمارے عزا کو قبول فرمائے، صاحب خانہ کی تمام نیک مرادوں کو پورا فرمائے، اس گھر پہ رحمت و برکت نازل فرمائے، ذکر سے امام زمانہ کو راضی فرمائے، مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جانے ساروں میں شامل فرما۔ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے سید رونق حسین کاظمی بن واحد حسین، انیس فاطمہ بنت رونق حسین کاظمی، سید اظہر الحسن نقوی بن مظہر مظہر الحسن نقوی، کل مومن مومنات شہداء ملت جعفریہ
اور ہمارے والدین المرحومین کو شامل کرنا